پڑے گا. لیکن سب سے خطرناک اس میں پتہ ہے کون کودے گا؟ محب وطن پاکستانی، جو ویسے قانون کے ساتھ چلتے ہیں، کبھی آئین شکنی نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی غیر ایسی بات نہیں کی جو کہ قانون کے خلاف. وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے بندوقیں اٹھانے پہ، بیکاز ان کو کوئی جگہ وہ کہیں گے یار یہ تو ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں دیتے. اتنا غصہ ہے لوگوں میں اور جوانوں میں اور ینگسٹرز میں، اتنا غصہ ہے. تو جب آپ اس قسم کی اگر آپ نے بنایا تو پھر تو کیوس ہوگا. اسرار بھائی موب ہسٹیریا ہوگا. آپ کبھی موب ہسٹیریا کو سٹڈی کریں، میں نے چھوٹے سے موب دیکھے ہیں. میں بتاتا ہوں 15 منٹ میں ایک اچھے بھلے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچے جو ہے نا، 15 منٹ میں ان لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا فوجی جیپوں پہ. کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، چھوٹے سے ایسی پر وہ کو اگر 2-4 باتیں ادھر سے گالی ادھر سے گالی، ادھر تھپڑ مارو تو ادھر پتھراؤ کرنے. یہ ایسی چنگاری ہوتی ہے. اور اگر یہ ہو گئی نا عاصم بھائی، میں اسرار بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ جب موب اور غریبوں میں بھرے گا، بیکاز وہ دیکھتے ہیں اسٹرینتھ ان نمبرز، چھپ گئے نا، انانیمٹی آ گئی. اب میں اکیلا نہیں نکل رہا، میرے ساتھ 1000 بندہ ہے، میرے ساتھ 5000 بندہ ہے. انانیمٹی میں، انانیمٹی میں سب سے زیادہ غریب آئے گا جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اصل مجرم کون ہے، وہ دیکھے گا کہ میری نظر میں کس گروہ نے میرے اوپر یہ اتنا ظلم کیا ہے، میرے انہوں نے حق مارے ہیں، میری جو غربت ہے، میرے جو بچے مرے ہیں جو ہسپتال نہیں جا سکتے، وہ کس کے؟ وہ جی امیر، تو امیروں کے گھر لوٹیں گے. وہ جی فوج، یہ فوجیوں کے اوپر حلہ بولیں گے، یہ پولیس کے اوپر حلہ بولیں گے، یہ ججوں کے اوپر حلہ بولیں گے، یہ بیوروکریسی کے اوپر حلہ بولیں گے، یہ ہر اس ستون پہ حلہ بولیں گے جو ان کی نظر میں غلط یا صحیح یہ نہیں میں کہہ رہا، ان کی نظر میں ان کا دشمن ہے. یہ ان کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی بیویوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی گارڈ، کوئی پستول، کوئی گنے، یہ جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں ان سر کوئی نہیں بچنے، نہ کوئی میس بچے گا، نہ کوئی گیٹڈ کمیونٹی بچے گی، نہ کوئی دکان بچے گی، نہ کوئی فیکٹری بچے گی. یہ لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے، یہ قتل و غارت ہوگا. یہ سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے کہ ایسے نہیں ہوگا. میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہوگا. آنکھیں کھولو، اٹھ گو. یہ جو تم یہ کسی پتہ نہیں غفلت کی نیند میں سنے ہوئے، یہ عاصم منیر کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ساری طاقت اس کے پاس ہے. یہ بربریت جو 9 مارچ کی ہوئی عاصم منیر نے کرائی ہے. کسی کی جرت کہ اس قسم کی بربریت، جس طرح وہ پولیس والے اس بیچارے نہتے ضلع شاہ کو، بیچارہ مرا ہوا تھا شاید، اور اس کو ایسے سوٹی اٹھا کے مار رہا ہے. ایک آدمی نے اس کا ہاتھ روکا کہ نہیں ماری تو میں شاید پتہ نہیں مرا ہوا ہے. یار اتنا فرونیت اس پولیس کانسٹیبل میں، اے ایس آئی میں، اے ایس آئی تو اور ایس آئی تھا، میں نے دیکھے تو اس کی 2 یا فیتیاں تھی جو نے مار گاڑی پہ مار رہا ہے، عورتیں اندر سے چیخ رہی ہیں. ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ ہماری شکلیں نظر آئیں، ہماری ویڈیو بنے. ان کو خوف نہیں ہے. کیوں خوف نہیں؟ اس لیے کہ پیچھے فوج ہے، پیچھے عاصم منیر ہے، پیچھے ندیم انجم ہے، پیچھے فیصل نصیر ہے، پیچھے راشد نصیر ہے، اور ہم تیرے پیچھے، تمہیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اس لیے ان میں اتنی جرت، ورنہ ان میں جرت آپ سوچیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جرت ہو ان لوگوں میں، جب تک ان کو یہ نہ بتاؤ کہ اس ملک کا سب سے بڑا بدماش ہمارے پیچھے ہے. یہ خوف اس لیے نہیں ہے. تو میں یہ لوگ ان سے کہتا ہوں، خدا کی شاید ان میں سے کوئی بھاگ جائے، جہازوں میں اڑ کے چلے جائیں. بائی گاڈ، ان کے اپنے اردلی، ان کے اپنے سپاہی، ان کے اپنے خنسامے، ان کے اپنے گھر میں کام کرنے والے، ان کو کچھ نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. کب تیری بیوی نے اس کو اتنا بری بلا جھڑکی دی تھی، گالی دی تھی، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے دل میں لیے بیٹھا ہوگا. اس کو جس دن موقع ملا نا، انہوں نے اٹھا کے ٹک کرنے، بیگم صاحب فارغ ہو گئی. یہ ہوگا، لوٹ ہوگا، یہ پلنڈر ہوگا، یہ ریپ ہوگا، یہ پلیج ہوگا، کوئی نہیں بچے گا. گلٹی آپ ہیں ذمہ دار یا نہیں ذمہ دار، آپ انوسنٹ ہیں، نہیں بچے گا. یہ خون کی ندیاں بہیں گی. لوگ سمجھ رہے ہیں میں ایگزیجریٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو. ہم ایجپٹ نہیں ہیں، ہم نے 40-50 سال ڈکٹیٹرشپ کے انڈر نہیں رہے ہیں. ہم ہر 7, 8, 9, 10 سال بعد ہم اکڑ کے نکل آتے ہیں باہر. اور ابھی تو یہ تو اتنا مختلف زمانہ ہے اسرار بھائی. پہلے تو فوج ہماری یار ہوتی تھی،
پورا ملک جو ہے ساری دنیا سب کو گالیاں دیتے تھے سیاست دانوں کو, فوج کو کبھی نہیں کوئی کہتا تھا. فوج ہماری پیار, ہمارا دل, ہماری پیار, ہماری محبت, ہماری گرل فرینڈ, ہماری بوائے فرینڈ, جو مرضی کہہ لیں. آج 80% لوگ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے وہ فوج کی وجہ سے آئی ہے. یہ فلپ ہوا ہے. پہلے 90% لوگ کہتے تھے جی سیاستدان ہیں, اور 10% شاید کہتے ہوں گے فوج ہے. یہ بالکل زمانہ گزر گیا ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اسرار بھائی, یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. آپ کو عمران خان نہیں پسند, نہ پسند ہو بھائی, اور تم ہوتے کون ہو پہلے یہ تو فیصلہ کرنے والے, ناپسند کرنے والے تم ہوتے کون؟ بس میری اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن اس میں حیدر بھائی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ ان کو تو بتا رہے ہیں جیسے ان کو نہیں پتا. ان کو سب کچھ پتا ہے, لیکن لگتا یوں ہے کہ ان کا ایک پلان ہے کہ بھائی جی سار بھائی میرا نہیں, سار بھائی مجھے بات بتائیں, اگر مجھے پتا ہو کہ یہ آگ میرے گھر کو لگے گی, میرا ایک بہت قریبی دوست ہے, 5 وقت نمازی ہے, فوجی جرنیل ہے, ریٹائرڈ ہے, بہت اچھا دوست ہے, ابھی میری 3 دن, وہ خود کہتا ہے, اور بڑا زبردست افسر تھا, پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں بنایا لیفٹیننٹ جنرل, وہ کہتا ہے کہ 7 والے گھر کی آگ اگر لگ رہی ہے نا, میں بے فکر ہوں کہ ادھر لگتی رہے, ادھر اور ادھر بھی میرے گھر کو آگ نہ لگے, میرے گھر کو نہ کچھ ہو. لیکن وہ کہتا ہے حیدر مہدی ان کی بہت بڑی بھول ہے, اور آج کی ہائی کمانڈ کی بات کر رہا ہے, کہتا ہے ان کی بہت بڑی بھول ہے, میرا بھی گھر جلے گا, ان کا بھی گھر جلے گا. میں تو اچھا, وہ چونکہ بہت مجذوب قسم کا آدمی ہے, وہ کہتا ہے مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سزا دے رہا ہے, اس لیے کہ ہم ایسا معاشرہ بن گئے ہیں کہ ہمیں اب جینے کا اور زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جب کوئی قوم ایسی ہو جاتی ہے میں اس کو غرق کر دیتا ہوں اور اس میں کی اس کی جگہ پہ جگہ دوسری صحیح. He said it seriously, emotionally نہیں, وہ بڑا سیریس آدمی ہے, بڑا اور بہت کم گو ہے بائی دا وے. جب اس نے یہ بات کی نا, میں نے کہا یار یہ بندے نے تو کبھی اونچی زبان میں بھی بات نہیں کی. بائی گاڈ, اس نے اتنا اس کا دل جو ہے نا وہ بھرا ہوتا ہے, اور بڑا اس نے بڑے تحمل سے اور بڑے وہ ایک جس سلجھے ہوئے طریقے سے اس نے میرے بیان کی. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ان کا پلان ہی یہ ہے کہ کیلکولیٹڈ کیوس کو کریٹ ہونے دیا جائے تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر پھر نہ تو الیکشن کروائے جا سکیں, ایون سیمی قسم کا مارشل لا بھی اگر لگنا ہے تو وہ بھی لگ جائے, تاکہ پھر ہم اس کو بعد میں کنٹرول کر لیں گے, لیکن ہمارے پاس ایک ایلیبائی تو ہوگا نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جی, اور پلان بھی ان کا یہی ہے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اندازہ ہے کہ یہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. میری اسیسمنٹ یہ ہے, اور جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے جو کہ عقل سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, فوجی بھی, سینئر جنرل, سینئر بیوروکریٹس, سینئر پولیس کے, سینئر تجزیہ دان, سینئر صحافی, سینئر لائرز, بڑوں سے میں بات کرتا ہوں, کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ انکنٹرولیبل ہوگا. اگر سارے یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو ہیں بطخ کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو قابو کر لیں گے, تو یہ وہی اتنا ہی احمق اور بے وقوف اور غدار ہے اس ملک سے جتنا یحییٰ خان تھا اور بھٹو تھا. وہ بھٹو تو خیر اپنی پاور کی ہوس میں اس نے کہا چولہے بھاڑ میں جائے اس پاکستان, میں تو وزیر اعظم بنوں نا, وہ جائے. وہ یحییٰ بھی سوچ رہا تھا خواب کہ میں ایوب بھٹو کے ساتھ صدر رہوں گا اگلے, اور وہ تاحیات صدری کے چکر میں تھا, جس طرح ضیاء تھا, جس طرح مشرف تھا. میں آپ کو بتاؤں میری مشرف صاحب سے جھگڑا کیوں ہوا. میں مشرف صاحب سے 8 سال میری ان سے بات چیت بند رہی. 2007 میں جب یہ لائرز موومنٹ تھی تو ایک ٹی وی پہ میں تصویریں دیکھ رہا تھا, وہ پولیس عورتوں کو بالوں سے کھینچ کے ان کو پھینک رہی تھی ٹرکوں میں اور وینوں میں. میرا بڑا دل خراب ہوا, میں نے بہت سخت آرٹیکل لکھا, وہ ڈان نے اپنے لیڈر پیج پہ چھاپا, اور میں نے کہا کہ جنرل مشرف بیویئر the day when your wife and your daughters will be thrown in. بڑا جناب اس کو غصہ, ان کو غصہ آیا, اور انہوں نے راشد قریشی کو کہا یہ اپنا حیدر مہدی, ان کا جی اپنا حیدر مہدی ہے. راشد قریشی صاحب نے مجھے فون کیا, مجھے اتنا غصہ تھا, میں نے ان کو بھی بڑے سخت الفاظ میں, حالانکہ میرے سے بڑے سینئر تھے, میرے کمپنی کمانڈر تھے, پلٹون کمانڈر تھے پی ایم میں.
8 سال میں 7 سال جنرل صاحب سے میری بات ہے. 2015 میں جا کے 15 میں یا 6 سال 2014 میں جا کے میرا ان سے واپس ہوا. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے بچوں سے، ان کی عورتوں سے، ان کے نہتے بوڑھے لوگوں کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، جس طرح ہم نے 25 مئی کو دیکھا اور 8 مارچ کو دیکھا. یہ عاصم منیر کو، ندیم انجم کو، فیصل نصیر کو، شہباز شریف کو، ان لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے یہ پرانا پاکستان ختم ہو گیا. پرانے پاکستان میں لوگوں کے دماغ میں، آدھے دماغ میں فوج بہت اچھی تھی، تو وہ پھر بھی سوچتے تھے کہ چلو یار یہ سیلو وہ آ کے ہمیں بچا لیں گے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ سوائے ان کے اپنے زور بازو سے ان کو کوئی نہیں بچانے لگا. فوج نہیں بچائے گی، یہ سیاستدانوں نے نہیں بچانا. اگر کسی نے بچانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کے زور بازو ہے. اور محب وطن کچھ ایسے جج ہیں جو اب کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور ایسی امید ہے ایسے محب وطن فوج کے اندر افسر، جے سی او این سی او جوان ہیں، جن کے شاید منہ کو خون تھوڑا بہت لگا ہوا ہو پلاٹوں کا، لیکن ان میں کوئی غیرت ہے. میں تو ان کی بیویوں سے کہتا ہوں، خدا کی قسم میں ان کی بیویوں سے کہتا ہوں، میں ان کی ماؤں سے کہتا ہوں، ان جرنیلوں جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کے باپ زندہ ہیں، جن کی بیویاں ہیں، چاہ کر 2 یا 3 ہیں، جن کی وہ تینوں بیویوں سے کہتا ہوں، ان کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ان کی بہنوں سے کہتا ہوں، ان کی اولاد سے کہتا ہوں، ان کے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے داماد کو خدا کے لیے سمجھاؤ. یہ پاکستان کو کس آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو ان کو سمجھانے والا ہو. یہ تو بالکل اسرار بھائی ایسے ہیں جیسے کہ یہ انہوں نے کوئی ہیروئن یا کوئی ایسا نشہ کیا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، جو مجھے اور آپ کو اور باقی ساری دنیا کو نظر آیا کہ ان کو کتنا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. جس دن وہ چنگاری لگی نا، خدا کی قسم اسرار بھائی، جس دن وہ جھاکا کھلا، جس دن ایک چنگاری، ایک تھپڑ تھا، وہ ٹونیسیا کی پولیس وومن نے اس فروٹ والے کو مارا، 6 ملکوں کے اندر ریولوشن آ گیا. جس دن وہ چنگاری ہوئی نا، ان کو چھٹی کا دودھ کیا، ان کے پردادوں کا ان کو دودھ یاد آ جائے گا. یہ جو ان کا ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ جو کل واقعہ ہوا ہے 8 کو، اس میں جس طریقے سے پولیس نے بیہیو کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بے دردی سے وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے، گاڑیاں توڑی ہیں. میں تو اس جو گاڑی کے اندر خواتین جو دعائیں مانگ رہی تھیں، میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کا بیچاریوں کیا کیا قصور تھا اور کس طریقے سے. اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو پی ٹی آئی نے 20 آفیسرز جو ہیں بیوروکریٹس، یہ ان کی ایک لسٹ جاری کی تھی ان کے انسٹاگرام پہ. یہ جو لوگ ہیں یہ اب یہ ایکزیکیوٹ کرنے والے ہیں. پچھلے پلانر تو دوسرے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہیں، کیا ان کا بھی کوئی سدباب کیا جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی، اب دیکھیں نا 25 مئی کو ہوا واقعہ، پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کی گورنمنٹ آئی پنجاب میں، پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور باقی لوگوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ کچھ ان کے بھی تو اپنے قصور ہیں نا، کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو کیوں نہیں فکس کرتے؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک ذاتی ہے کہ عمران کی پہلے ان کے دور حکومت میں عمران کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی نا، عمران اگر اپنی ایف آئی آر نہیں درج کر سکا، سوچیں اپنی ایف آئی آر اپنی حکومت کے دور میں نہیں کروا سکا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ فوج کا، باجوے کا اس وقت اور بعد میں عاصم منیر کا کتنا ٹوٹل کنٹرول ہے پاکستان کی سوسائٹی کے ہر ایسپیکٹ کا کہہ رہا ہوں، پرائیویٹ اینڈ پبلک. ان کا سکولوں میں، ان کا اسپتالوں میں، ان کا مدرسوں میں، ان کا مسجدوں میں، ان کی جوڈیشری پہ، پولیس پہ، بیوروکریسی پہ، گورنمنٹ کے محکموں میں، ڈی سی، اے سی، جو کوئی ادارہ لے لیں سر، کوئی ان سے بچا ہوا نہیں ہے. یہ ایک ایسا بچھو ہے جس نے اپنے پنجے جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر گاڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آپ آتے ہیں تو یہ آپ کو پنجہ مارتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے سانس لینے دو، گھٹنا لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ غدار ہے. میرے خلاف ان کو کچھ نہیں ملا، بیکاز کچھ ہے ہی نہیں.
نہ کوئی بے ضابطگی ہے، نہ کوئی بے قاعدگی ہے، نہ کوئی میں نے کبھی رشوت لی، نہ کبھی میں نے رشوت دی، نہ کبھی میں نے کوئی فراڈ کیا. کوئی ایک ہے یہ جی انڈیا کا ایجنٹ ہے. اچھا جی انڈیا کا ایجنٹ حیدر مہدی کو انڈیا. یہ جی اتنی سخت باتیں کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے جی؟ یہ فوج میں پھوٹ بنانا چاہتا ہے یار، یہ کوئی چکر ہے یار. حیدر مہدی جو ہے نا یہ انڈیا. اوہ میں انڈیا کا ایجنٹ؟ اوہ الو کے ڈھکنوں، انڈیا سے بات کر رہے ہو تم، اجیت دوول سے بات کر رہے ہو تم، کلبھوشن یادو کے آج تک نہیں پتا چلا اس کو خط کیسے پہنچا جو کہ جندال لے کے آیا تھا نواز شریف، اور آرمی کی کسٹڈی میں کیسے خط پہنچا جس نے اسے سائن کیا اور وہ گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. حسین حقانی سے تم باتیں کر رہے ہو، تم مجھے کہتے ہو چور اچکے ڈاکو لٹیروں کو تم لے کے آئے. مول انڈیا کا حسین حقانی، باتیں تم اس سے کرتے ہو. نواز شریف کو اتنا زیادہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ نواز شریف کو ٹرن کیا گیا تھا ایز این انڈین ایجنٹ جب یہ جدہ میں گیا تھا. اتنا زیادہ اس کے اوپر ہے، اتنے زیادہ انڈین اس کی بھرتی ہوئے تھے ان کی فیکٹریوں میں. کیوں ہوئے تھے؟ انڈین کو کیوں بلاتے تھے؟ باقی اور کہیں سے کیوں نہیں بلاتے تھے؟ یہ بہت بڑا پاکستان کے ساتھ بہت ظلم